نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ یونس مکی سورت ہے۔ سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا موضوع ہے ایمان بالقضاء والقدر، تقدیر کے مسئلے پر اس میں بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی توحید کا اس بات ہے، شرک کی تردید اور نبوت کا اس بات بھی اس کے موضوعات ہیں۔ 11 رکوعات ہیں، 109 آیات اور 1832 کلمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 112 آیت 1 سے 20 تک، لیسن 112 آیت 1 to 20۔ الف لام را، الف لام را، حروف مقطعات۔ تلک یہ آیات ہیں، الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی۔ تلک اسم اشارہ بعید ہے، وہ کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں اگرچہ آیات ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے، یعنی آیات کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ وہ آیات جو کتاب حکیم کی ہیں، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور سورت بھی لی گئی، یعنی اس سورت کی آیات۔ الحکیم پر از حکمت، حکیم کے دو معنی ہوتے ہیں، حکمت والی اور دوسری محکم۔ حکیم بمعنی محکم، محکم یعنی مضبوط، پختہ دلائل والی۔ سورۃ فصلت کے شروع میں بھی آتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں، پختہ کی گئی ہیں، زبان کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے ان میں سالڈ نالج ہے۔ ثم فصلت، پھر کھول کے بیان کی گئی ہیں، حکیم اور خبیر کی طرف سے ہیں۔ اکانا للناس عجبا، اکانا کیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، عجبا عجیب بات، تعجب کی بات، ان یہ کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الی رجل طرف ایک شخص کے، منہم انہی میں سے، یعنی لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کی کیوں ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ ہم نے وحی ایک انسان کی طرف بھیجی ہے جو انہی میں سے ہے۔ اور وحی کیا کی گئی، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈراؤ، خبردار کرو، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بشارت دو۔ تو چونکہ آگے ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے اس لیے پیچھے الناس سے مراد یہاں جو ایمان نہیں لائے ان کی طرف اشارہ ہے۔ کس بات کی بشارت دو، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے سچائی کا مرتبہ ہے۔ قدم کا لفظ پاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مقام، مرتبہ، منزلت کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ قدم صدق، سچا مرتبہ، جس کو ایک دوسری جگہ مقعد صدق کہا گیا، سورۃ القمر 55 میں۔ اسی طرح مدخل صدق، مخرج صدق، اور یہاں پر قدم صدق، کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک کام کریں ان کے لیے بلند مرتبہ ہے، عمدہ مقام ہے۔ کہاں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ اور مقام سے مراد رہنے کی جگہ بھی اور عزت و منزلت بھی۔ تو جہاں وحی کے آنے پر کچھ لوگ حیرت کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی اعتراض کیا جاتا رہا کہ اللہ نے ایک انسان کو وحی کے لیے کیوں چنا ہے،
اور یہ بڑے حیرت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لیے اللہ نے انسان ہی کو چنا ہے وحی کے لیے. اگر زمین پر، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی فرشتے کو آنا چاہیے تھا پیغمبر بن کے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو فرشتوں کو بھیج دیا جاتا، فرشتے پر وحی نازل کر دی جاتی، وہ پھر ہدایت دیتا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اہل مکہ نے اعتراض کیا ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجا. التغابن 6 میں آتا ہے ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں رہنمائی دیں گے، ہمیں ہدایت دیں گے. تو یہ اعتراض ہر دور میں کیا جاتا رہا، لیکن اعتراض کے باوجود اللہ نے جس سے جو کام لینا تھا وہ لیا، اور انہوں نے آ کر لوگوں کو وارن بھی کیا جو غلط کار تھے، نہ ماننے والے تھے، اور اس کے علاوہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری بھی دی. تو گویا دونوں فریقوں میں فرق ہے. فرق کس بات کا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا یا دوسرے لفظوں میں کفر کیا، وہ چاہیں گے کہ کاش ان کی جان چھوٹ جائے، اور اس کے لیے وہ زمین بھر سونا دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، لیکن وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا. یعنی اگر پوری زمین کو سونے سے بھر دیا جائے اور اس کے وہ مالک ہو جائے اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے رینسم کے طور پہ پے کرنا چاہیں تو وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنا زمین بھر گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی اور وزنی چیز ہے. تو یہ مرتبہ اور مقام ان لہم قدم صدق، یہ بہت بلند مقام ہے. گویا لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کا اقرار کر کے ایک انسان بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور قیامت کے دن مرنے کے بعد بھی اس کے لیے بہت قدر و منزلت کی جگہ ہوگی، جنت ٹھکانہ ہوگا. قال الکافرون، کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو ایک کھلم کھلا جادوگر ہے. یعنی پیغمبر کی بات کو، جو ہدایت کی بات تھی، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کی بات تھی، ان باتوں کی وجہ سے پیغمبر کو جادوگر کہا گیا، حالانکہ اس میں کوئی سینس نہیں بنتی. ایک شخص جو حکمت کی باتیں کرے، جو عقل مندی کی باتیں کرے، لوگوں کی بھلائی کی باتیں کرے، اگر کوئی اٹھ کر اسے جادوگر کہنے لگے تو اس میں کوئی وزن نہیں. لیکن کہنے والوں نے کہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کرتے تھے وہ دلوں پر اثر کرتی تھی. بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان من البیان لسحر، کہ بعض باتیں جادو کی طرح ہوتی ہیں. تو اس بنا پر وہ آپ کو جادوگر قرار دیتے، حالانکہ وہ اگر غور کرتے کہ وہ باتیں ہیں کیا تو وہ خود سمجھ جاتے کہ جادوگر ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، ان کی باتوں میں تو کوئی حکمت کی بات نہیں ہوتی. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ لوگ اگرچہ اعتراض کرتے رہیں لیکن حق کا پیغام پہنچانے والے کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ تعالی ان کے لیے اچھا اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ قیامت کے دن مہیا کریں گے. پھر یہ کہ لوگوں نے قرآن کو، پیغمبر کے کلام کو جادو سے تشبیہ دی، حالانکہ ان دونوں میں فرق ہے. نبوت اللہ کی طرف سے ملتی جبکہ جادو سیکھا جاتا. نبی لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، جبکہ جادوگر دولت کماتا ہے اپنے جادو کے ذریعے. اللہ کا کلام
لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور فائدہ پہنچانے کے لیے، جبکہ جادو عموماً کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ نقصان پہنچانے کے لیے۔ پیغمبر کے اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں، جبکہ جادوگر عموماً مکر و فریب کا جال بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دونوں میں باہم کوئی مماثلت نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پیغمبر کی بات کو جادو قرار دیا کیونکہ وہ دلوں پر اثر کرتی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے کہ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی، وہ جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ جو خالق ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں کی تفصیل پیچھے سورۃ الاعراف میں بیان کر چکی ہوں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ان میں سے سب سے بڑا آبجیکٹ یا سب سے بڑی چیز اس کا عرش ہے۔ یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ یدبر کا لفظ کس سے؟ دال با را، دبر، اور اس کا معنی ہوتا ہے انجام کو سوچنا، ہر چیز کے نتیجے پر غور کرنا۔ یعنی تدبیر کرنا کیا ہے، پلان کرنا کیا ہے کہ اینڈ کو سامنے رکھ کر سفر شروع کرنا۔ مثلا آپ اگر ٹریول کرتے ہیں تو اس میں آپ کی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں جانا کہاں۔ سفر کا نام سنتے ہی یا سفر کا ارادہ ہو آپ کا تو سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے سامنے؟ جانا کہاں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کپڑے پیک کرنا شروع کر دیں اور آپ مختلف طرح کی تیاری شروع کر دیں، جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ نے جانا ہے، قریب جانا ہے، دور جانا ہے، 1 دن کے لیے جانا ہے، 1 سال کے لیے جانا ہے، کیوں جانا ہے، کس کام کے لیے جانا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر آپ پلاننگ کرتے ہیں اور سب سے پہلی چیز ڈیسٹینیشن دیکھا جاتا ہے کہ جانا کہاں ہے۔ یہی ہوتی ہے تدبیر، کہ آپ کسی بھی کام میں جو پلاننگ کرتے ہیں تو اس کا اینڈ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہنچے گا۔ مثلا آپ کچن میں کوکنگ کی نیت سے جاتے ہیں تو کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ کیا پکانا ہے، آؤٹ کم اس کا کیا ہوگا، کیا پکانا۔ پھر جو پکانا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ پلاننگ کرتے ہیں، اس میں وہی چیزیں ڈالتے ہیں جو آپ کو چاہیے تھی۔ یہی تدبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر، زندگی میں کوئی بھی کام جو کرتے ہیں آپ، لیکن کچھ لوگ کام شروع کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر پچھتاتے، پھر اس کے بعد وہ چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں، پھر اس سے بھی دل بھر جاتا ہے، کچھ اور کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے پہنچنا کہاں، آخر میں کرنا کیا، اور یہ جاننا بے حد ضروری۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی جس کا علم کامل ہے، جس کی قدرت کامل ہے، جو اول و آخر سے واقف ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور ان کے نتیجے پر بھی غور کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں کوئی سفارشی یعنی جو سفارش کر سکے، الا مگر، من بعد اذن ہی، اس کے اذن کے بعد۔ قیامت کے دن جو بھی کوئی کسی کے حق میں سفارش کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ سفارش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی کے انجام پہ قادر ہو گیا اور اس کے لیے جو چاہے فیصلہ کر لے، وہ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفارش قبول کر لی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفارش رد کر دی جائے۔ تو سفارش کے آغاز میں بھی اجازت لینی ہوگی اور کرنے کے بعد بھی اللہ کی مرضی ہوگی کہ قبول کرے یا نہ کرے۔
ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تو آیت کے شروع میں بھی کیا کہا گیا؟ ان ربکم، بے شک رب تمہارا کون ہے؟ جو اللہ ہے، جس نے تخلیق کا کام کیا، جو خالق ہے، جو عرش پر مستوی، یعنی بادشاہ کائنات، جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ساری طاقت اسی کی، جس کے حضور سفارش کے لیے پہلے اجازت چاہیے ہوتی، تو جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ قرآن مجید میں جہاں بھی عبادت کی بات کی گئی ہے، وہاں عبادت کرنے کی وجہ بھی بتائی گئی کہ عبادت کیوں کی جائے، اس کی وہی عبادت کے لائق کیوں ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ آتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء۔ وہاں بھی تخلیق کی بات ہوئی کہ اللہ کی عبادت کیوں کرو، کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، پھر تمہارے لیے آسمان بنایا چھت کے طور پر، زمین بنائی، پانی اتارا، تمہیں ہر طرح کے پھل عطا کیے، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ تو گویا معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، اور پھر جس کے پاس ساری قدرت اور طاقت ہے، جو ہر طاقت کا مالک ہو، اور جب طاقت کا مالک ہر قسم کی قدرت اور اتھارٹی، حکم فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اسی کی طرف رجوع کرو، اس کو راضی کرو۔ یہ مت سوچو کہ کوئی سفارش کر دے گا تو جان چھوٹ جائے گی، سفارش بھی اس کے اذن ہی سے ہوگی۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یعنی اسی کے ہاتھ میں تمہارا آغاز، بگننگ، اور اسی کے ہاتھ میں تمہارا انجام، اختتام۔ اسی کی طرف سے آئے ہو، اسی کی طرف واپس جاؤ گے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تو سمپل سا فارمولا کہ جب ہم آئے اللہ کی طرف سے ہیں اور جانا بھی واپس وہی ہے، تو یہ بیچ کی زندگی، بیچ کا وقت بھی اسی کی مرضی کے مطابق گزرنا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ کون سا وعدہ سچا ہے؟ کون سی بات سچی ہے؟ قیامت کا آنا اور تمہارا اس کی طرف واپس جانا۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، یعنی ہر چیز اسی نے پیدا کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر وہی اس کو دہراتا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیوں اس نے یہ سب کیا؟ آغاز اور انجام کیوں کیا؟ لیجزی الذین، تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے۔ یعنی زمین پر زندگی بسانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کریں، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، جو جس کے لائق اور قابل ہے، اس کو وہی عطا کیا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن وزن برحق ہوگا، انصاف پر مبنی ہوگا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے نہایت گرم پانی کا، شراب من حمیم، حمیم کا لفظ حامیم سے، نہایت گرم، حمہ بخار کو بھی کہتے ہیں۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے کہ تھے وہ کفر کرتے، ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، جس نے پیدا کیا ہے
تم سب کی واپسی اسی کی طرف سے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم کائنات میں اور نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بنتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح انسان پیدا ہونے کے بعد ختم ہو جائیں گے. اور پھر انسانوں اور دوسری چیزوں میں فرق یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کا حساب نہیں، لیکن انسان کا حساب. انسان سے پوچھ ہوگی اور حساب کے بعد جزا اور سزا ہوگی. اچھے عمل والوں کو جزا اور برے عمل والوں کو سزا. اور اس معاملے میں انصاف برتا جائے گا. اور سزا بلا وجہ کسی کو نہیں دی جائے گی. عذاب علیم بما کانوا یکفرون. اور خاص طور پر جس عذاب یا سزا کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھ کے بتائیے. شراب من حمیم. حمیم جہنم میں ابلتے پانی کا ایک چشمہ ہے. سورۃ الرحمن میں آتا ہے هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. یہ جہنم جس کا مجرم انکار کر رہے ہیں. یطوفون بینها وبین حمیم آن. وہ اس کے اور کھولتے پانی کے چشمے میں دوڑ رہے ہیں، یعنی اس آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے. جہنم کی آگ انہیں جب تپائے اور ستائے گی تو پیاس لگے گی. جب پیاس لگے گی تو وہ کھولتے پانی کے چشمے کی طرف جائیں گے. اور جب وہاں پانی پیئیں گے تو اس سے اور طبیعت خراب ہوگی تو وہاں سے نکل بھاگیں گے تو جہنم کی طرف آئیں گے. جہنم سے پریشان ہو گے تو یہی چکر کاٹتے رہیں گے. یطوفون کیا ہوتا ہے؟ طواف کرنا، چکر کاٹنا. جہنم اور ابلتے پانی کے چشمے کے درمیان طواف کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. وہاں وہ کسی ٹھنڈی چیز اور پینے کے قابل چیز کو نہ چکھ سکیں گے مگر ابلتا پانی اور زخموں کی پیپ. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم. پھر وہ حمیم میں سے پیئیں گے اس کے اوپر، یعنی زکوم وغیرہ کھا کے. فشاربون شرب الہیم. تو پیاس سے اونٹ کی طرح، جس کو پیاس کی بیماری ہوتی ہے اس کی طرح پھر وہ خوب پانی پیئیں گے، لیکن وہ پانی بھی گرم ہوگا. آپ دیکھیے کہ اب تو ابلتی گرم چائے کی سپ لے لیں تو سارا دن طبیعت خراب رہتی ہے، کہ اسکن جل گئی، زبان کی فیس بڈس خراب ہو گئے. سورۃ الکہف میں آتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ. جب وہ پانی مانگیں گے، فریاد کریں گے، یستغیثوا کہ ہماری کوئی فریاد رسی کی جائے. یغاثوا بماء کالمہل، تیل کی تلچھٹ جیسا پانی پینے کو دیا جائے گا. کلیئر واٹر بھی نہیں ہوگا، جس سے یشوی الوجوہ چہروں کو بھون ڈالے گا، اس سے چہرے جل اٹھیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. وہ ایسا گرم پانی پلائے جائیں گے کہ جس سے ان کی آنتیں کٹ کے باہر آ جائیں گی. قطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، پیسز میں آ جائیں گی. امعاءہم ان کی آنتیں، انٹسٹائن. اور پھر یہ پانی صرف پینے کو ہی نہیں پیا جائے گا بلکہ ان کے سر کے اوپر بھی ڈالا جائے گا. یصب من فوق رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ابلتا پانی ڈالا جائے گا. الحمیم حمیم یصہر ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کے پیٹ اور ان کی کھالیں گل جائیں گی. اتنا شدید گرم پانی ہوگا. اب بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا بھی گرم پانی یا کوئی چیز گر جائے تو فوراً آبلے ہو جاتے، اور آبلے ہوتے تو جلد گلنے لگتی. تو اللہ کا انکار اور اس کے احکامات کا انکار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان کو ہر دم کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کی اطاعت کرے. پھر فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، الشمس سورج کو، ضیاء روشنی والا. ضیاء کہتے ہیں تیز روشنی کو جس میں چمک، تپش اور سرخی ہو، حرارت ہو. جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے اس میں چمک بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں تو دیکھ نہیں پاتے، تپش بھی ہوتی اور اس کے علاوہ سرخ بھی ہوتا ہے.
جب نکل رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن چاند والقمر نورا، اور چاند کو روشن بنایا. تو نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں حرارت اور سرخی نہ ہو، یعنی روشنی تو ہو لیکن اس میں گرمی نہ ہو اور ریڈ بھی نہ ہو. وقدرہ، اور اس نے مقرر کی اس کی، کس کی؟ چاند کی. وقدرہ، ہو جو ہے نا مذکر ہے اور چاند مذکر ہے عربی میں، اور سورج مؤنث ہوتا، سورج نکلتی ہے. وقدرہ، اور مقرر کی اس کی منازل، منزلیں، منزل کی جمع جو ایک ماہ میں وہ طے کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند جب پہلے دن نکلتا ہے تو اس کی شیپ اور ہوتی ہے، پھر بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ فل مون ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور مہینے کے آخر تک گھٹتا گھٹتا پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے وہی سائیکل شروع ہوتا ہے جو ایک مہینے میں مکمل ہوتا ہے. تو ان مختلف سائزز سے گزرنا جو ہے یہ منزل ہے. وقدرہ منازل لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، سالوں کی گنتی. یعنی اللہ نے یہ سسٹم کیوں رکھا؟ تاکہ تم سالوں کا شمار کر سکو، ایئرز کو کاؤنٹ کر سکو. والحساب، اور حساب بھی، یعنی اوقات کا، ایام کا، ویکس کا، مہینے کے آغاز کا، اختتام کا، درمیان کا حساب رکھ سکو. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ انسان حساب نہیں کر سکتا، یہ نہیں پتا چلے گا کہ ابھی چاند جو ہے وہ ابھی مہینہ شروع میں ہے یا آخر میں، اگر ہر روز ایک ہی طرح نکلتا چاند جیسے سورج نکلتا ہے. ما خلق اللہ ذالک، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یہ سب کچھ اللہ نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، جیسے کہ سورۃ صاد میں آتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو بیکار میں نہیں پیدا کیا. یہ سب چیزیں اللہ نے ایک تدبیر کے ساتھ، ایک مناسب سائز میں، ایک مناسب وقت میں پیدا کی. کچھ آبجیکٹس کو ایک جگہ اسٹیشنری رکھا اور کچھ کو وہ پھیرتا رہتا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی، چاند بھی، لیکن ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور ہر ایک اپنا اپنا کام ہے. سورج کی روشنی کی اپنی ضرورت ہے، اپنی جگہ وہ کام کرتا ہے، اسی طرح چاند بھی. یہ سب کچھ اللہ نے ایک طرف انسان کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا اور دوسری طرف انسان کی ہدایت کا سامان بھی بنایا. ان آیات کونیت کے ذریعے انسان کو رہنمائی فراہم کی، اللہ نے اپنی معرفت عطا کی. یفصل الآیات، آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے، تفصیلاً بیان کرتا ہے. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی. کس چیز کا علم؟ اللہ کی نشانیوں کا علم، ان آیات کا علم. تو جو ان پر غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے رہنمائی عطا کرے گا. پھر ہمیں بھی مزید غور و فکر کی دعوت دی جا رہی. فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں. اختلاف کا لفظ خا لام فا سے ہے. خلف، خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے. امام کہتے ہیں فوق، خلف پیچھے کو کہتے ہیں. اسی سے اختلاف ہے، باب افتعال کے وزن پر، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ون آفٹر another، آنا جانا، یعنی ایک آئے تو دوسرا چلا جائے. بندوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ آپ کو نظر آئے تو آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو رات اور دن بھی آپس میں ناراض ہیں، کٹھے نہیں آتے، کٹھے دکھائی نہیں دیتے. ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی چھوٹا بڑا ہونے میں یا آنے جانے میں. وما خلق اللہ، اور جو بھی اللہ نے پیدا کیا، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جیسے حیوان ہیں، جبال ہیں، بہار ہیں، اشجار ہیں، ہر چیز میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتقون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو.
جو اللہ کو پہچانتے ہوں وہ ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے بتائیں گے آپ؟ کیا نشانی ہے آسمان کی نشانی؟ کیا نشانی بغیر ستون کے کھڑا؟ کیا خود سے بن سکتے ہیں؟ آپ بھی کوئی ایسی چھت بنا لیں کہ چاہے آسمان جتنی نہ ہو اس سے کم ہی ہو. ابھی تک تو کوئی بنانے میں کامیاب نہیں ہو. بنا سکتا بھی نہیں. اور کوئی چیز کیسے نشانی؟ کیونکہ یہاں پر رات اور دن کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وما خلق اللہ، اور جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ نے، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اس سماوات خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، ان میں نشانیاں ہیں. ایک نہیں کئی نشانیاں، بے شمار نشانیاں. لیکن یہ نشانیاں ہر ایک کو نظر نہیں آتی، صرف ان کو نظر آتی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوں. یہ سب کچھ خود تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے. ثم یحییکم، پھر وہ زندگی دیتا ہے تم کو. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیتا. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. مثلا اگر آپ کی زندگی 20 سال ہے، 21 سال پہلے کہاں تھے آپ؟ کہاں تھے؟ یہ چلتا پھرتا وجود جو ان 20 سالوں میں بڑھ کے جوان ہو گیا، کہاں سے آیا؟ یہ روح کس نے ڈالی؟ یہ بولنے کی قوت کس نے دی؟ یہ ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ طاقتیں کہاں سے آئیں؟ کئی پتہ تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو کہ کوئی خدا نہیں؟ جب تم کچھ نہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی. 21 سال پہلے تم کہیں بھی نہیں تھے، نو ایگزسٹنس. ثم یحییکم، پھر تم اب چل پھر رہے ہو. ثم یمیتکم، پھر موت دے گا. بالکل اسی طرح جیسے رات اور دن کا خاص طور پر ذکر کر کے پھر ہر چیز کی نشانی کا ذکر کر دیا گیا. اس وقت دن ہے، رات کہاں ہے؟ یہاں تو نہیں. ایک جائے گی تو پھر دوسرے آئے گی. اسی طرح زندگی اور موت بھی ایسے ہی ہے جیسے دن اور رات کی تبدیلی. انسان کچھ نہیں تھا، پھر دن آیا. یعنی پہلے رات کی اندھیرا تھا، پھر دن آیا، پھر رات آ گئی، پھر دن آ گئی، پھر رات. اختلاف آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اسی طرح انسان بھی دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. ایک ویب سائٹ ہے بریدنگ ارتھ، تو ایک دن اس پر میں گئی تو اس میں وہ اسٹیٹسٹک دکھاتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، اور پھر اس میں فگر آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جب سے آپ نے ویب سائٹ کھولی اتنے لوگ اب تک مر چکے ہیں. انسان جب وہ نمبر چینج ہوتا جاتا دیکھتا جاتا کہ انسان کے دل میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اور پھر ساتھ ہی دوسری ایک طرف لکھا کتنے مر رہے ہیں اور دوسری طرف ہے کتنے پیدا ہو رہے ہیں. کچھ آ رہے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں. جس لمحے ایک آ رہا ہے اسی لمحے دوسرا جا رہا ہے. یہ زندگی اور موت کا بھی اسی طرح اختلاف، اسی طرح رات اور دن کا. یہ تبدیلیاں ہر آن تبدیلی ہو رہی ہے. اٹس ایور چینجنگ یونیورس، ایور چینجنگ. ہر چیز میں تبدیلی ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ اور ہمارے جسم کے اندر کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے کون سی فورس ہے؟ کون محرک؟ آپ دیکھیے کہ کتنی عجیب و غریب نشانی ہے ہمارے جسم اندر ہی پاور جنریٹر لگا ہوا. ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. مثلاً اگر آپ کو کوئی بھی آبجیکٹ گھمانا ہے تو یا تو آپ کو بجلی سے کنیکٹ کرنا پڑے گا یا کوئی بیٹری ڈالنی پڑے گی اس میں. لیکن ہمارے وجود کے اندر بیٹری کس نے رکھ دی؟ کس نے بنائی وہ بیٹری؟ کہاں سے وہ ہیٹ نکل رہی ہے؟ یہ سسٹم بنا ہے کس نے؟ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ کیسے جا کے کنورٹ ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں میں؟ کون کر رہا ہے؟ ہم خود تو مینولی تو نہیں کر رہے. ہم تو مزے مزے کھانے کھا لیتے ہیں اور پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا اندر کیا ہو رہا ہے. کوئی ایفرٹ بھی نہیں لگانی پڑتی. کھانا پکانے کے لیے تو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک وہ جو اندر پکتا ہے ہمارے سب کچھ، اور پھر اس سے ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے. کس طرح ہمارا لیور کام کرتا ہے، کس طرح کڈنیز کا، کس طرح ویسٹ باہر جاتا ہے، ہم تو نہیں دیکھتے. ہم تو سپروائز نہیں کر رہے. کوئی بھی پلانٹ جب لگایا جاتا ہے تو خود بخود تو نہیں چلتا، فلی آٹومیٹک کو بھی آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے. اس کے بھی ٹائمنگ سیٹ کرنے پڑتے ہیں. اس میں وہ خرابی واقع ہوتی ہے. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں.
لیکن یہ نشانیاں صرف تقوی والوں کو نظر آتی ہیں، ورنہ بہت سے لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں مگر اسے اللہ سے کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ قرآن پاک میں سورۃ یوسف آیت 105 میں آتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں ایسی یمرون علیہا، جن پر سے وہ گزرتے رہتے ہیں، یعنی دیکھتے رہتے ہیں، وہم عنہا موردون، اور وہ ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر بھی نظر نہیں آتا کچھ، ان کی آنکھیں کھلتی نہیں اور پھر بھی وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ایک طرف اللہ کا انکار کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ سے ملنے کا انکار کرتے ہیں، یعنی آخرت کا۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، یہی خوش ہو گئے، اسی کو پا کے ان سے کافی سمجھا۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن ہو گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ یہاں انسانوں کی اس قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی اور وہ پوری طرح دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، دنیا کے غلام بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے کے فریب میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مال مل گیا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ دن رات اسی کے گھن چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اقتدار کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو بس ان کا ہم اور غم بس یہی ہے کہ انہیں کوئی عہدہ مل جائے، انہیں کوئی اہمیت دی جائے، اگر وہ مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر وہ نہ ملے تو وہ زندگی کا سب سے بڑا غم اور روگ ان کا یہی ہے۔ پاور کے حصول کے لیے، اقتدار کے لیے وہ دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ایسے ملیں گی آپ کہ ان کی ساری ذہنی قوتیں، صلاحیتیں، ان کی تدبیریں اسی میں لگ جاتی ہیں۔ اس میں اگر الیکشن ہار بھی جائیں تو بھی امید نہیں چھوڑتے، اگلی تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا ہر قدم، ہر ایکشن اسی سمت اٹھتا ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچ سکتے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ۔ کچھ لوگ عورت کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کے سر پہ عورت سوار ہے، اٹھتے بیٹھتے ان کے دماغ میں بس ایک ہی بات ہے۔ تو جب کسی کا ذہن اور فکر دنیا کے کسی ایک مرکز پہ لگ جاتی ہے، یعنی کوئی ایک چیز ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا، مقصد حیات بن جاتا ہے کہ بس اس کو حاصل کرتے رہنا ہے، اگر یہ نہ ملا تو جان دے دیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ مل جائے تو وہ اسی کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں۔ پیسہ مل جائے تو پیسے کے اندر اس کو اور مزید بڑھاتے رہتے ہیں، اسی کو گنتے رہتے ہیں، اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اپنی گفتگوؤں میں۔ اسی طرح کچھ لوگ اگر اقتدار مل جائے تو پھر وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو مضبوط کیسے کیا جائے۔ دنیا میں کتنی جنگیں اقتدار کی وجہ سے ہوئی، حکومت اور اتھارٹی ملنے کی وجہ سے، اسی طرح باقی بھی چیزیں۔ تو وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، آخرت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان کو اللہ سے ملاقات کا خیال بھی نہیں آتا، کیونکہ جو کچھ ان کو ملا ہے وہ اس کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، آخرت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور اصل کو چھوڑ کر حقیق پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، اسی کو انہوں نے کافی سمجھ لیا۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، یعنی اس کی لذتوں پہ راضی ہو گئے، اور دنیا کی وجہ سے خوش ہو گئے، پھول گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ کیونکہ انسان کی طاقت لمیٹڈ ہے نا، جب وہ ایک چیز پہ فوکس کرتا ہے تو باقی چیزیں کس میں چلی جاتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں، ان پہ توجہ نہیں رہتی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے سامنے سب سے زیادہ چیز کون سی رہنی چاہیے، کیا چیز ہر وقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے؟ آخرت کی فکر۔ گھر یہ نہیں، وہاں ہے، وہاں کے لیے کیا تیار کروں، جو کچھ بھی کریں وہاں کا فائدہ سوچ کے شروع کریں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ڈیسیژنز آخرت بیسڈ ہیں، کوئی بزنس کرنا ہو، کوئی جاب کرنا ہو، شادی کرنا ہو یا گھر بنانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر وہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ آیت کسی اور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارا اپنا حال یہی ہو۔ تو بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر دم یہ خیال رکھے اور سوچے
کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، مجھے اس کے سامنے جا کے ٹھہرنا ہے. میں کیا منہ دکھاؤں گا اگر میں حرام کام کروں گا؟ میں کیا شکل دکھاؤں گا اگر میں نے بندوں کو نقصان دیا، میں نے اس کی مخلوق کو تکلیف دی؟ کیا وہ مجھ سے راضی ہوگا؟ کیا وہ مجھ سے خوش ہوگا؟ جس کسی کو بھی یہ فکر لگ جائے کہ مجھے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اس کی تو ہر وقت پھر یہی فکر ہوگی کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو اس کو ناراض کر دے. کیونکہ یریدون وجہہ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ہر کام میں. اس کو آپ ایک عام روزمرہ کی مثال سے سمجھیے. ہم دیکھو چھوٹے بچے جو اپنی ماں کو بہت چاہتے ہیں نا، ماں پہ ڈیپینڈ. ایک عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جب بچے ماں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی شرارت کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. وہ دیکھ تو نہیں رہی اس کا موڈ کیسا ہے، وہ خوش ہے یا نہیں. اور اگر دیکھتے کہ ماں آنکھ دکھا رہی ہے، غصہ کر رہی ہے، تو رک بھی جاتا ہے. اور بعض بچے نہیں رکتے. اسی طرح جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کیا اللہ کو پسند آئے گا، میرا یہ کام اس کی نظر میں کیسا ہے، وہ راضی ہوگا یا نہیں. اور اگر اس کو یہ یقین ہے کہ وہ راضی ہوگا تو مشکل سے مشکل کام وہ کر جاتا ہے. پھر وہ کسی کام کو مشکل نہیں سمجھتا جو اس کی پسند کا ہوتا ہے. اور اگر اس کو یہ یقین نہ ہو تو چھوٹا سا کام بھی اس کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ نہیں کرتا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا پر ہی راضی ہو گئے، اسی پہ مطمئن ہو گئے، ان کی ہر چیز اسی پہ ہی ختم ہو گئی. ایسے لوگوں کو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں کچھ بھی سبق نہیں دیتی، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، ان سے کوئی نصیحت بھی نہیں لیتے، صرف ظاہری رنگ دیکھتے رہتے ہیں، یہ چیزوں کی شیپ دیکھتے رہتے ہیں. اس سے پیچھے ان کو کوئی شعور نہیں. دونوں طرح کی آیات مراد ہیں، قومی اور شرعی. کائنات کی آیات بھی نہیں دیکھتے اور قرآن کی آیات بھی، ان سے بھی غافل رہتے ہیں. اگر کبھی کہا جائے پڑھنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ وقت ہی نہیں. وقت کس میں ہے؟ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا. وہ سمجھتے ہیں یہی رہنا ہے، انہی گھروں میں رہیں گے، یہی سارا ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس سے زیادہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، کچھ اور کی ضرورت نہیں سمجھتے. عموماً آپ نے دیکھو کہ جن کو دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف کم ہی رجوع کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ وہ مطمئن ہے، بہت کچھ ہے ان کے پاس. اور اللہ کی طرف جانے کا مطلب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دنیا میں کمی ہوگی تو اب وہ اللہ کی طرف چلو. بہت سے لوگ دین کی طرف صرف اس وقت آتے ہیں جب ان کی دنیا میں سے کچھ کم ہوتا ہے. ساری زندگی دنیا کے لیے لگاتے ہیں، اور جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو پھر اس کے بعد جب بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، کسی کام کے قابل نہیں رہتے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ چلو آپ دین کی خدمت کر لیتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر صرف ریٹائرمنٹ کا ہی انتظار ہے کہ وہ ملے گی تو ہی دین کی خدمت کریں گے، تو انتہائی غلط بات ہے. دنیا کے لیے تو بہترین زندگی، بہترین عمر، طاقت کی عمر، اور اللہ کے لیے بیکار عمر، ارذل العمر. تو جتنا بھی ہم کما لیں، جتنا بھی بنا لیں، نہیں رہ جائے گا. لہٰذا دنیا کے لیے اتنا کریں جو دنیا کے لیے کافی ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کریں جتنی اس کی وہاں ضرورت ہے. اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو بھی وہ کمائی کرتے رہے، یعنی شرک اور گناہ اور غلط کام اور حرام کام. اور یہ حقیقت ہے، سورۃ النساء میں آتا ہے من یعمل سوءا، جو برا کرے گا یجز بہ، اس کا بدلہ دیا جائے گا. غلط کام کرنے والوں کو اس کا انجام دیکھنا ہوگا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے ہاں وہ کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا جو اسے وہاں جا کے چھڑا سکے. اس کے برعکس دوسرے گروہ، دوسری کیٹیگری، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو لیڈ کرے گا، ان کو راستہ دکھائے گا، بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے. کس چیز کی طرف راستہ دکھائے گا؟ مزید نیکی کے کاموں کی طرف، جنت کی طرف، دنیا میں بھی اور پل صراط پر بھی.
تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں. نعیم کا لفظ نون عین میم سے نعم، آرام اور آسائش، عیش و عشرت کا سامان اور پاکیزہ زندگی. تو ایک گروہ وہ تھا کہ جن کا مطلوب و مقصود دنیا تھا. دوسرا گروہ جنہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد ایمان پر رکھی اور پھر اچھے اچھے کام بھی کیے. آمنوا وعملوا الصالحات. ایسے لوگ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، اپنے رب کی معرفت پا لیتے ہیں. یہدیہم ربہم، ان کو ان کا رب ہدایت دیتا ہے، ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ اپنے فرائض پورے کر لیتا ہے اور اپنے نوافل ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اس کی تائید اس کو نصیب ہو جاتی ہے اور اس کو ایک خاص قسم کا اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور یہی اطمینان اور معرفت اس کو اللہ کی طرف بڑھنے میں مدد دیتی رہتی ہے حتیٰ کہ انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے. اس میں باقی باتیں تو سب آسان ہے سمجھنے کی کہ ایمان لا کے اچھے کام کیے ان کو جنت ملے گی، جس میں نعمتیں ہوگی، جس میں نہریں ہوگی، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو بیچ کا حصہ یہدیہم ربہم بایمانہم، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہدایت دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے یا ان کے ایمان کے ساتھ. کس چیز کی ہدایت، کس چیز کی توفیق؟ دنیا میں ایمان لانے کی وجہ سے، بے بوجہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے ان کا رب ان کو تھام لے گا اور انہیں سیدھے رستے پہ چلائے رکھے گا، بھٹکنے نہیں دے گا حتیٰ کہ وہ جنت تک پہنچ جائیں. کیونکہ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کر لیتا ہے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے رکھتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جتنا ایمان اچھا ہوگا اتنے ہی عمل صالح زیادہ ہوں گے. گویا ایمان کی کثرت اور ایمان کی شدت اور ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کے قابل ہوں گے، انہیں توفیق ملتی رہے گی، ان کو اچھے اچھے کاموں کا راستہ ملتا رہے گا. آپ دیکھتے ہوں گے مختلف لوگوں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، اپنے آس پاس جو بھی ہیں، اپنے خاندان میں لیں، اپنے دوستوں کے سرکل میں لیں، ویسے دنیا کے حالات کا جائزہ لیں. کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تھوڑی عمر میں بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں دنیا سے؟ فرق کس چیز کا؟ بات یہ ہے کہ جب انسان واقعی اللہ کو مان لیتا ہے اور اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو چین سے بیٹھ نہیں سکتا، پھر سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہوتا، وہ پھر اللہ کی آیات سے غافل نہیں رہتا، پھر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس طرف بڑھتا رہتا ہے. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے، یعنی ایمان ایک طرح سے فیول کی طرح ایک انرجی ہے جس سے انسان ہاں جسمانی طور پر کمزور بھی ہو، اس کے پاس بہت مال نہ بھی ہو، اس کے پاس بہت ریسورسز نہ بھی ہو، تو بھی وہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی اچھا کراتا ہے. یہدیہم ربہم بایمانہم، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوتا ہے، آخر دم تک وہ اچھے کام کرتے رہتے ہیں، زندگی بھی اچھی، موت بھی اچھی، اور موت کے بعد کا انجام بھی اچھا. ایک حدیث پڑھ رہی تھی نا، صحیح حدیث ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ نے ان کے بارے میں ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے. ایسے لوگ ان عاش خفیہ، اگر وہ بندہ زندہ رہے گا تو اللہ اس کی کفایت کرے گا، اس کی ضروریات پوری کر دے گا. وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر وہ مر گیا تو جنت میں داخل کرے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے. تو جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا، اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں گھر سے نکلے. جیسے کوئی نماز کے لیے جاتا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی مجبور معذور کو پوچھنے کے لیے نکلتا ہے. یعنی اس کا نکلنا صرف اللہ کی خوشی کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر ہے. ایسا شخص
اللہ اس کی مدد کے لیے کافی، اللہ اس کی ساری ضروریات پوری کرے گا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ان عاش کو پیا، اللہ اسے بندوں کا محتاج نہیں کرے گا، اور اگر مر گیا تو جنت میں جائے گا. یہدیہم ربہم بایمانہم، اور یہ ایمان ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، دنیا پہ راضی نہیں ہونے دیتا. دیکھیے دو گروہوں کا کمپیرزن ہے، ایک وہ ہے جو دنیا پہ راضی ہو گئے، خوش ہیں بس اپنی دنیا میں، مست ہیں جسے کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں آگے کیا پیچھے کیا دائیں کیا بائیں کیا، دنیا میں جو کچھ مل گیا اسی پر ہی پھولے ہوئے، اسی کے مقابلے میں لگے. اور دوسرا وہ جن کی منزل جنت. ان دونوں میں فرق، جن کی منزل جنت ہے وہ جنت میں پہنچنے تک آرام سے نہیں بیٹھے، وہ یہ دعائیں مانگتے کہ اللہ تمہیں اچھے اچھے کام کرنے کے طریقے سکھا دے، ہمیں اور زیادہ نیکی کی توفیق دی. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے. وہ جنت جس میں نعمتیں تو ہوں گی لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کی یاد. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار اس میں سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، یہ ان کی تسبیح ہوگی. وتحیتہم، اور ان کا سلام یا ان کی گریٹنگز، فیہا سلام، اس میں سلام ہوگا. جنت والوں کی پکار ذکر سبحان اللہ، اور ان کی گریٹنگز سلام. دنیا میں بھی انسان رہتے ہوئے دو طرح کے تعلقات رکھتا ہے، ایک اس کا تعلق اپنے رب سے ہے اور ایک تعلق بندوں سے. اسی طرح جنت میں بھی اس کا تعلق ایک طرف اپنے رب سے ہوگا اور دوسری طرف جنت والوں سے، ایک دوسرے سے. گویا مومن اپنی ذات میں نہیں جیتا کہ بس اس کو اپنی ہی فکر ہے، کسی اور کی نہیں، نہ اللہ سے تعلق نہ بندوں سے تعلق. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن ایک طرف اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کے بندوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کی بھلائی چاہتا ہے. دنیا میں بھی سب سے زیادہ عزیز چیز اس کو اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور ذکر کثیر کرتا ہے. اور دوسری طرف بندوں کو کوئی دکھ نہیں دیتا، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہتے ہیں، اس کی زبان سے کلمہ سلامتی ہی نکلتا ہے. یہی چیز آخرت میں بھی ساتھ جائے گی. جب وہ جنت میں پہنچے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک طرف وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اور اس ذکر کی کیفیت کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو تسبیح و تحمید کا الہام ہوگا، جس طرح ان کو سانس کا الہام کیا جاتا ہے. یعنی جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، اس وقت میں بول رہی ہوں تو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، اسی طرح سوئے ہوئے بھی سانس آتے ہیں. ہم سو جاتے ہیں لیکن سانس آتا جاتا رہتا ہے نا، کوئی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی نا، خود بخود لنگس کام کرتے رہتے ہیں، سسٹم جاری ہوتا ہے، وہ سسٹم شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا سانس لینے کا، کسی وقت بھی ان سے الگ نہیں ہوتا. اسی طرح جنت میں پہنچ کر بھی ان کا اللہ سے کنیکشن اور اللہ کی یاد ایسی ہی ہوگی جیسے ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی ان کے اندر الہام کر دے گا، اور وہ ان کی سانس کی طرح ان کا ذکر جاری رہے گا ہر وقت. دنیا میں تو بعض اوقات ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، باتیں کرے کر اللہ کو بھول بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں دنیا میں بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھتے. اس کی مثال کسی نے ایسے دی کہ جیسے کسی شخص کے سر پہ پانی کا گھڑا ہو اور وہ چل رہا ہو، تو وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس گھڑے سے غافل نہیں ہوتا. اس کو پتا ہوتا میرے سر پہ کچھ رہتا ہے، اگر میں ادھر ادھر گر کے ٹوٹ جائے گی. کتنا محتاط اور کانشیس ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ دنیا کے کاموں کا بوجھ سر پہ گھڑے کی طرح اٹھائے ہوئے ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پکا رہا ہے، ہر کام کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہی نہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے. جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو خود بخود ذکر ان کا جاری رہے گا.
اور दूसरी तरफ बंदों से ताल्लुक जैसे दुनिया में सलामती का ताल्लुक था, अच्छा ताल्लुक था, जन्नत में भी वैसे ही होगा। तहियतुहुम फीहा सलाम, वहां भी सलाम करेंगे। लेकिन जो लोग दुनिया में भी सलाम पसंद न करें, सलाम से उन्हें कोई दिलचस्पी न हो, वहां अचानक जारी हो जाएगा सलाम। यहाँ तो अगर हमें हाय और बाय ज्यादा पसंद हो तो जन्नत में अचानक सलाम थोड़ी पसंद आ जाएगा। उसकी प्रैक्टिस तो यहीं से करनी पड़ेगी, जैसे जिक्र की प्रैक्टिस यहाँ से करनी होगी। वतहियतुहुम फीहा सलाम, और ये जो सलाम है ये मुसलमान का शियार है, दुनिया में भी पहचान है। कुरान पाक में आता है तहियतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम, उनकी ग्रीटिंग्स जिस दिन वो उससे मुलाकात करेंगे यानी अल्लाह से, सलाम होगा। फरिश्ते भी उनको सलाम करेंगे। वल मलाइकत यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। फरिश्ते उन पर हर दरवाजे से दाखिल होंगे तो कहेंगे सलाम हो तुम पर, क्योंकि तुम सब्र करते रहे। कितना अच्छा है घर, जो तुम्हें अंजाम में आखिरकार मिला। आखिरत का ये घर कितना अच्छा है। जैसे कोई किसी के नए घर में जाता है और खूबसूरत तरीके से सजा होता है तो आप रह ही नहीं सकते तारीफ किए बगैर, वो तकल्लुफ नहीं करना पड़ता। कुछ चीजें तो ऐसी है ना जैसे किसी का दिल रखने के लिए आप तारीफ कर देते हैं, लेकिन कुछ वाकई इतनी खूबसूरत जगह होती है कि आप दिल से तारीफ करते। तो फरिश्ते भी अहले जन्नत की जब जन्नत देखेंगे तो रह न सकेंगे, क्या करेंगे? तारीफ करेंगे, निअमा उक़बद्दार, इतना अच्छा घर मिला तुम, यू आर लकी, और आके सलाम करेंगे। सूरत मरियम आयत 62 में आता है ला यस्माऊन फीहा लग़वन इल्ला सलामा, वहां कोई लग़व बात ना सुनेंगे मगर सलाम ही सुनेंगे। अल वाक़िया में आता है ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तअसीमा, ना कोई लग़व बात ना कोई गुनाह की बात, इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, मगर सलाम ही सलाम। अल्लाह ताला भी उनको सलाम भेजेंगे, सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम, हर तरफ सलाम की पुकार। तो अल्लाह के हुकूक में अल्लाह की याद और जिक्र, और बंदों के हुकूक में उनको सलाम। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उनकी आखिरी पुकार होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे कुरान की इब्तिदाई पुकार क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तारीफ क्यों करेंगे अल्लाह की जो रब्बुल आलमीन है? क्योंकि अल्लाह ने उनको जन्नत तक पहुंचा दिया। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा सच कर दिखाया। व औरसनल अर्द, और एक ऐसी जमीन का वारिस बनाया। नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, अब जन्नत में हम जहां चाहे रहे। दुनिया में ऐसा कर सकते हैं कि जो घर आपको पसंद आया आप जाए कि हम यहाँ रहना चाहते हैं? कोई नहीं रहने देगा जब तक आप उसकी कीमत पे ना करें। लेकिन जन्नत ऑलरेडी पेड, दुनिया में कर लिया जो कुछ किया, फुली पेड है, अब जहां चाहो रहो। फनिअमा अजरुल आमिलीन, कितना अच्छा अजर है अमल करने वालों का। तो असल कद्र कीमत किसकी है? अमल की। तो आज के सबक में से दो अमाल को अपने लिए लाजिम कर ले, एक तो जिक्र की कसरत और दूसरे सलाम की कसरत। फिर फरमाया वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासी, और अगर अल्लाह जल्दी करे लोगों के लिए, युअज्जिलु ताजील से, किसी चीज को उसके वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश करना। अगर अल्लाह जल्दी दे लोगों को अशर्र शर, इस्तिजालहुम बिल खैर, जल्दी मांगना उनका खैर को, लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम, अलबत्ता पूरी कर दी जाए उनकी तरफ उनकी अजल, यानी मौत आ जाए। फनज़रुल लज़ीना ला यरजूना, तो हम छोड़ देते हैं उन लोगों को जो उम्मीद नहीं रखते, लिक़ाअना, हमारी मुलाकात की, फी तुग़यानिहिम, अपनी सरकशी में, या महून, वो सरगर्दा है। क्या माना है शायद का? माना ये है कि अगर अल्लाह बद्दुआएं उसी तरह कबूल करने लगे जैसे नेक दुआएं कबूल होती हैं, तो जमीन पर कोई ना बचे, सब मर जाए, हलाक हो जाए। लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम, तो अल्लाह ताला बद्दुआ को भलाई की दुआ की तरह जल्द कबूल नहीं फरमाता। ये भी अल्लाह का रहम है, करम है, हिल्म है, लुत्फ है। क्या? तो बद्दुआएं जल्दी कबूल नहीं होती।
انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات مال یا اولاد یا خود اپنے لیے بد دعا کرتا ہے، کاش میں مر جاؤں، کاش مجھے اٹھا لیا جائے، کاش یہ نہ ہو. جیسے ایک موقع پر حضرت عائشہ کے مخمل میں دوسری راجہ محترمہ بیٹھی تو رونے لگے، کہنے کاش مجھے کوئی بچھو کاٹ جائے. تو بعض اوقات انسان غصے میں اپنے لیے برے لفظ بھی استعمال کر لیتا ہے، بری دعائیں بھی مانگ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت غصے میں ہے، he doesn't mean it، تو وہ اس کی اس بد دعا کو قبول نہیں کرتا. یہ اللہ کا انتہائی لطف و کرم ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ بندے اپنے حق میں شر نہیں، دراصل خیر چاہ رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو کوس رہے ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات بچے کو بھوک لگی کہ ماں کہتی کھانا کھانا تو نہیں کھانا، حالانکہ اس نے کھانا ہوتا ہے. بندے کو بعض اوقات اپنی ضرورت خود بھی نہیں پتا ہوتی، لیکن اللہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کو ہماری ضروریات پتا ہے، لہذا وہ ہم سے ہماری طرح کا معاملہ نہیں کرتا کہ جیسے ہم اپنے حق میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ لوگوں کے کہنے پہ چلنے لگے، لوگوں کی بد دعاؤں کو اسی طرح سننے لگے جیسے وہ ان کی اچھی دعاؤں کو سنتا ہے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو البتہ ان کی اجل آ جائے، موت آ جائے، فیصلہ ٹکا دیا جائے، وہ کب کے ہلاک ہو چکے ہوں. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کوئی غلط کام کرے یا غلط لفظ منہ سے نکالے تو فوراً ہی پکڑ لے اور پھر اس کو جینے نہ دے. اللہ تعالیٰ برے کام کرنے والوں، بری باتیں کرنے والوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے. کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ کیوں مہلت دیتا ہے؟ شاید وہ اپنی اصلاح کر لے، شاید ہدایت پہ آ جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اب بھول جائیں، خوش ہو جائیں. کون سی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں لہذا ہم غلط غلط باتیں منہ سے نکالتے رہیں اور غصہ آئے تو خوب ایبیوسو لینگویج یوز کریں. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہاں اس بات کا جواز نہیں دیا جا رہا. حدیث میں آتا ہے لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف دعا مت کرو، بد دعا نہ دو خود کو. ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ اولاد کو بد دعا دو. ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ مال کو بد دعا دو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے گھر میں کوئی فرنیچر، اب آپ کی اس سے چوٹ لگ گئی تو آپ کیا کریں؟ اس کو برا بھلا کہنے لگے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ حضرت عائشہ کا کوئی کپڑا ہوا سے اڑ گیا تو وہ ہوا کو برا بھلا کہنے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو برا بھلا نہ کہو، تو اللہ کی طرف سے معمول ہے، اس کو تو حکم ملا اڑانے کا، اس میں تو کرنا ہے سر. اپنی چیزوں کو خود کنٹرول میں رکھو. اسی طرح اگر ہمیں کسی چیز سے چوٹ لگی تو ہم اس کو اٹھا کر کے توڑ دیں یا کہیں کہ جل جائے گی، ٹوٹ جائے گی، تو ضرورت تو ہماری ہے نا. اس سے بھی منع کیا گیا ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال و متاع، اپنی چیزوں کے اوپر بھی بد دعا نہ کرو. لا توافقوا من اللہ ساعۃ، مت موافقت کرو اللہ کے ساتھ اس گھڑی میں یسأل فیہا عطاء، جس میں کوئی عطا ہو. فیستجیب ربکم، تو تمہارا رب اس کو قبول کر لے. یعنی ایسی گھڑی جس میں عطا ہی عطا ہو، کچھ ملنے والا اور تم برے بات زبان سے نکالو تو وہی قبول ہو جائے اور پھر تمہارے خلاف ہو جائے، تمہاری خلاف پڑے ہو. تو ایسا نہ کرنا. تو بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کی اس حالت کو بیان کرتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. اور اصل وہ اہل مکہ کیا کر رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باعث رحمت تھے ان کے لیے، اس کو وہ اپنے لیے مصیبت سمجھے ہوئے تھے اور عذاب مانگتے تھے. سأل سائل بعذاب واقع، سورۃ الرعد 6 میں آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ بھلائی سے پہلے اپنے لیے برائی مانگتے ہیں، آپ سے اس کو جلدی لانے کا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَظَرُ الَّذِينَ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت کو نہیں مانتے. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں، یعنی اللہ کی اس ڈھیل کو، مہلت کو اور ان کی بدزبانی اور غلط بیانی کی وجہ سے ان کو نہ پکڑنے پر وہ اور زیادہ پھول جاتے ہیں اور غلط کام کرنے لگتے ہیں. مثلاً اگر کسی نے کوئی بدزبانی کی، کوئی غلط باتیں منہ سے نکالی اور اس کو سزا کوئی نہیں ملی دنیا میں، یا فوراً اس کے اوپر کوئی شامت نہیں آئی،
تو بعض اوقات لوگ اس حماقت کے شکار ہوتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا کرے یا برا کرے، برا کرنے سے بھی کیا بگڑا، میرا تو کچھ نہیں بگڑا، میں تھوڑا اور کر لیتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں دراصل ان کو ڈھیل دیتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اگر کسی برائی پر کوئی شامت نہیں آئی تو انسان اور برائی شروع کر دے. اور انسان کا حال پھر بیان کیا گیا 12 میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، مثلاً کوئی جسم میں یا جان میں، بدن میں یا مال میں یا اولاد میں، دعانا، وہ ہم سے دعائیں کرنے لگتا ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو خوب دعائیں کرتا ہے. کیسے دعائیں کرتا ہے؟ لِجَنبِهِ، پہلو کے ساتھ، اپنے پہلو کے لیے، یہ لیٹ کر، او قاعدن، یا بیٹھ کر، او قائمن، یا کھڑے ہو کر، یعنی ہر حال میں خدا کو پکارتا ہے. ویسے ذکر نہیں کرتا، جب مصیبت آتی ہے تو پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھڑے لیٹے ہر حال میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، کہ جب ہم نے ٹال دیا اس کی تکلیف کو، مرہ، تو گزر گیا، بے پرواہ ہو گیا، کألم یدعونا الی ضر مسہ، گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا اس تکلیف کی طرف جیسے پہنچی، یعنی وہ بالکل ہم سے دور ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ اتنے مطلبی ہوتے ہیں کہ صرف اس وقت یاد کرتے ہیں اللہ کو جس وقت ان کو کوئی تکلیف آتی، اور جب تکلیف ٹل جاتی تو پھر پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں غافل، پھر نہیں دعا مانگتے، پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. کذالک، اسی طرح، زینا، خوبصورت بنا دیا گیا، للمسرفین، مسرفین کے لیے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے، مسرفین کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. مسرفین کون ہوتے؟ حد سے بڑھنے والے، ایکسٹریمسٹ. ان کے عمل ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو بعض اوقات غلط کاموں کو نام خوبصورت دے دیتا ہے. کوئی مثال، بدعت اور سود کو انٹرسٹ، انٹرسٹ نام کتنا انٹرسٹنگ ہے. اور دھوکہ فریب کر کے اس کو سمارٹنس کا نام دینا، فلاں بہت سمارٹ، بہت کلیور. ہاں، وائٹ لائف، یعنی لائف کو سفید قرار دینا. اور ہاں، بے حیائی کو بدتمیزی کو بولڈنس کہنا. بچے جب بدتمیزی سے بات کرتے تھے، آج کل کے بچے بھی بہت بولڈ ہیں، بہت آؤٹ اسپوکن ہیں، اور تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بدتمیزی. اس سے آپ دیکھیے کہ حد سے بڑھنا، غلط کام کرنا، اور اس کے جواز کے لیے خوبصورت لفظ ڈھونڈ لینا، اس کو اتنا اٹریکٹیو بنا کے پیش کرنا کہ دوسرے لوگ بھی وہی کرنے لگے. اور اس وقت آتی کہ ماں کانوا یعملون. اس میں چھوٹی سی مثال دیکھیے آپ، دنیا میں کتنی بھوک ہے، کتنی غربت ہے، کتنی بدحالی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جب دعوتیں کرنے پہ آتے ہیں تو کس قدر فضول خرچی کرتے ہیں. شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، کس قدر اسراف کرتے ہیں. اور پھر وہ کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے ضائع کر کے، بلکہ کیا کرتے ہیں، بہت پھولتے ہیں، اکڑتے ہیں، دوسروں پہ دھوس جماتے ہیں، گویا انہوں نے بہت اچھا کیا، اور لوگ بھی ان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. چاہے کوئی قرضہ لے کر عیاشی کر رہا ہو، لیکن وہ لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو مسرفین کے لیے ان کے اعمال، حالانکہ وہ غلط اعمال ہیں، اور قرض لے کر اسے ادا نہ کرنا اور صرف شان بڑھانے کے لیے اچھے زیور اور کپڑے خرید لینا، ہونا تو چاہیے تھا کہ سب ملامت کرے، لیکن ملامت کی بجائے لوگ صرف ظاہریت دیکھتے. مثلا اگر کوئی شخص رشوت لے کر یا حرام کے پیسوں سے انٹرسٹ پر خوبصورت گھر لیتا ہے، خود بھی بڑا خوش ہو رہا ہے تو دوسرے بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ کی انسان نافرمانی کرے اور دوسرا اس پر تعریفیں مل رہی ہو، یہ کس قدر پریشان کن بات ہے. تو مسرفین ہیں، حد سے بڑھنے والی. السلام علیکم. مائی نیم از کومل رئیس. یہاں پر یوزلی ان کنٹریز کے اندر ہوتا ہے کہ کیپٹلزم اور کمرشلزم کا ایک کانسیپٹ ہے، سروائیول آف دی فٹسٹ. سو میں کچھ بھی کر کے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے کسی بھی قسم کا لیور یوز کر کے کچھ بھی کر کے مجھے فائدہ ہو.
اس میں باقی لوگوں کا جتنا نقصان ہو رہا ہے ڈزنٹ میٹر. زیادہ تر اگر ہم فوڈ پرائسز کی اگر اس پر نظر ڈالیں تو اتنا فوڈ ہے دنیا کے اندر کہ ہر کسی کو مل سکتا ہے, لیکن وہ پرائسز کنٹرولڈ ہیں. ڈائمنڈ یا زیورات کی بات آپ کر لیں, ان کی پرائسز کنٹرولڈ ہیں, اور یہ صرف کچھ کمپنیز ہیں, کچھ بڑے نام ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں یہ چیزیں, اور اس کا نام یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مارکیٹنگ, برانڈنگ اور یہ تو کمرشلزم کا رول ہے کہ whoever gets جس کو بھی مل جائے, یہ تو رول ہے اب بزنس کرنے کا, یہ پروفٹ میکنگ کا رول ہے. سو یعنی دنیا کے ریسورسز پر ناجائز قبضہ کر کے اس کو من گھڑت رولز کا نام دے دینا اور اپنے لیے ہر چیز کو حلال کر لینا, یہ ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا گیا. نہ وہ خود اپنے عمل کو برا سمجھتے اور نہ دوسرے لوگ. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جو اکنامک ریسیشن ہے اس وقت, اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے بس پیسے کے فلو کو ختم کر دیا, قبضہ کر لیا. پتہ بھی ہے کون ہے کرنے والے, کیوں ہو رہا ہے, کتنی جانیں ہلاکت میں ہیں, کتنے لوگ پریشان ہیں, لیکن ان کو تو کوئی برا نہیں کہتا, کوئی غلط نہیں سمجھتا. اگر چند لوگ روئے پیٹے جن کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ان کے کہنے کو کون اہمیت دیتا ہے؟ اسی طرح بہت سے غلط کام جو صریحاً غلط ہے, حرام ہے, حد سے بڑھے ہوئے ہیں, ان کو اٹریکٹو بنا کے پیش کرنا, یہ انسان کے لیے شیطان کا بہت بڑا وار ہے. اسی طرح بہت سے اور غلط کام ہیں کہ جن کے نام خوبصورت رکھ دیے گئے. اگر آپ غور کریں گے تو بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو, مثلاً آپ دیکھیں جتنا جنک فوڈ ہے, اس کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے یا اس کی جو اشتہار بازی ہے یا جس طرح وہ پیش کیا جاتا ہے اور جس طرح کے اس کے کمرشلز ہوتے ہیں, وہ کتنے اٹریکٹو ہیں. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. یہ انتہا درجے کی خود غرضی ہے کہ انسان جب مشکل میں ہو تو اللہ کو پکار لے, جب آسانی ہو جائے تو اس کو بھول جائے, اور پھر اپنے اس کام پر اکڑے انسان کہ میں خدا کو یاد نہیں بھی کرتا تو کیا ہوا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور البتہ تحقیق ہم نے بہت سی بستیاں تم سے پہلے ہلاک کر دی. لَمَّا ظَلَمُوا, جب انہوں نے ظلم کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم جو ہے یہ باعث ہلاکت ہے. ظلم کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, اگرچہ وقتی طور پر بہت خوبصورت بھی نظر آئے. اور قرن جو ہے اس سے مراد قومیں ہیں, امتیں ہیں. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, اور نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے. رسولوں کے معجزات, دلائل, نشانیاں, آیات دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے, پھر بھی شرک میں مبتلا رہے, ظلم کرتے رہے. تو اللہ نے بالآخر ان کو ہلاک کر دیا. بہت سی بستیوں کے نام قرآن میں بھی ملتے ہیں. سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. مجرم قوم کو ہم ایسے ہی پیش آتے ہیں. گویا ہلاکت باعث عبرت ہے, اس سے سبق سیکھنا چاہیے. کذالک کا مطلب ہے اسی طرح جو انہوں نے کیا اور اس انجام کو پہنچے, دوسروں کو بھی یہ انجام اور حشر ہو سکتا ہے, لہذا اس سے بچو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض, پھر بنا دیا تم کو ہم نے زمین میں خلیفہ. اب تمہاری باری اے اہل مکہ, پچھلی قوموں کے جانے کے بعد اب اس وقت تم زمین کے جانشین ہو. من بعدہم, ان کے بعد یعنی پہلوں کے بعد. لننظر, تاکہ ہم دیکھیں, کیف تعملون, تم کیسے عمل کرتے ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ صرف اہل مکہ نہیں, ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں, ہم سے اپنی پہلی جنریشن کو بھی دیکھیں. ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن آ جاتی. آپ اپنے پیرنٹس اور ان کے رشتہ داروں کو دیکھیں, ایک
यूं महसूस होता है जैसे एक पूरी जनरेशन वाइप आउट हो चुकी। कोई इक्का दुक्का कहीं ना कोई तो जिंदा होता है, अमूमन खाला मामू चचा या उनके ऊपर के उनके पेरेंट्स और उनके साथ के बहन भाई वगैरह सब चले गए। फिर उससे अगली जनरेशन आई, फिर अब आपका वक्त है, फिर अगली जनरेशन तैयार हो रही है। और इसी तरह दुनिया में भी मुख्तलिफ कौमों में ऐसा ही होता है। एक किसी मुल्क का प्रेसिडेंट बनता फिर वो चला जाता, फिर दूसरा आता, फिर उसके बाद खलीफा का कॉन्सेप्ट यहीं से एक के बाद दूसरे को काम करने का मौका मिल जाता है। हिंदुस्तान में पहले देसी राजा हुआ करते, फिर मुगलों का दौर आया, फिर अंग्रेजों का दौर आया, फिर उसके बाद अब कुछ और लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन कोई भी हमेशा नहीं रहा। एक के बाद एक दौर गुजरता रहा। दुनिया का इक्तदार एक के बाद एक कौम को मिलता रहता है, कभी एक सिविलाइजेशन उरूज पे जाती है, कभी दूसरी। जब इस्लाम और मुसलमान जो थे दुनिया की तरक्की की इंतहा को पहुंचे हुए थे, उस वक्त यूरोप का हाल ये था कि 1202 1210 यानी 13वीं सदी में कोई एक सड़क पक्की नहीं, कहीं रोशनी का इंतजाम नहीं, लोग सड़कों के ऊपर अपना कूड़ा फेंकते थे, कोई सेहत और तालीम के लिए सहूलतें नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ स्पेन में मुसलमान अपने उरूज पर थे। फिर क्या हुआ? अब बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गए। अब मुसलमानों के इलाकों में ये सारे सीन आपको नजर आएंगे, और उसके मुकाबले में जो लोग कल तक अंधेरों में थे, डार्क एजेस में थे, आज वो रोशनियों में आ गए, और जो रोशनियों में थे वो अंधेरों में चले गए। ये हर एक का इम्तिहान है। कई फता अमल है, तुम अमल कैसे करते हो। तो हमने से हर एक से देखा ये जा रहा है कि हम क्या काम करते हैं, हम कितनी कोशिश करते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं। वह इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जब उन पर हमारी रोशन आयात पढ़ी जाती है, यानी कुरान मजीद की, किन पर? लोगों पर, अहले मक्का पर। क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, कहते हैं वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, यानी आखिरत को नहीं मानते, क्या कहते हैं? इअति बिकुरआनिन गैरि हाज़ा, लाओ कोई कुरान इसके अलावा, कोई दूसरा कुरान लेकर आओ। औ बद्दिल हूं, या इसको बदल डालो, इस पे हम अमल नहीं कर सकते। ये तो 1400 साल पहले की बात है, और 1400 साल पहले भी यही कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा गया कि ये कुरान हम फॉलो नहीं कर सकते, ये हमारी मर्जी और हमारी मकसद और मंशा के खिलाफ है। कुल, आप कह दीजिए, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाइ नफ्सी, मेरे लिए जायज नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसको बदल डालूं। गोया पैगंबर को भी इस बात की इजाजत न थी कि वो कुरान में कोई तब्दीली करते। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, नहीं मैं पैरवी करता मगर उसकी जो मेरी तरफ वही किया जाता है। इन्नी अखाफु, क्योंकि मैं डरता हूं, इन असैतु रब्बी, अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की, अजाब यौमिन अजीम, तो बड़े दिन का अजाब पकड़ लेगा। ये नफ्सियात पहले दौर के लोगों की भी थी और आज की भी है कि लोगों के सामने जब कुरान पढ़ा जाता है तो जो लोग आखिरत के मामले में संजीदा नहीं होते, वो क्या चाहते हैं? कुरान में तब्दीली की जाए। आज भी आप देखें, खुद मुसलमानों के अंदर, सो कॉल्ड मुस्लिम्स के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं। और वो कहते हैं कि प्रोग्रेस हो नहीं सकती जब तक कि कुरान में तब्दीली न की जाए। तब्दीली से मुराद उनकी है कि इसकी न्यू इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, ऐसी इंटरप्रिटेशन और ऐसी तफसीर होनी चाहिए कि जो आज के दौर के तकाजों के मुताबिक हो। तो उसमें आप देखिए कि बाज़ औक़ात वो कुरान की चंद आयात को ले लेते हैं और कहते हैं कि ये इजाजत उस दौर के लोगों के लिए। मसलन हिजाब का हुक्म इसलिए था कि मदीना में मुनाफिकीन पाए जाते थे, तो अब तो मुनाफिकीन कोई नहीं है। झूठ और खयानत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई, जो दो बड़ी अलामतें मुनाफिकों की। तो इसलिए, और अब तो मदीना का दौर खत्म हो गया, लिहाजा हिजाब भी खत्म हो गया। इसी तरह यह है कि अरबों के यहाँ और कुछ खाने को नहीं था, तो बकरियां पालते थे, तो इसलिए मीट खाते थे, वो मीट ईटर्स थे। लिहाजा अब जो है ज़राअत तरक्की कर गई है और एनिमल किलिंग जो है बहुत विकेट काम है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें, और वो दूर पार की कोड़ियां लाके कुरान के अहकामात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं।
تو بات یہ ہے کہ یہ کل بھی ہو رہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ چینجز کرو. قرآن میں چینجز ہونی چاہیے, انٹرپریٹیشن میں چینجز ہونی چاہیے. چینجز کی اجازت تو اللہ نے پروفٹ کو بھی نہیں دی کہ اپنی مرضی سے کر دے. اب دیکھیے قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتی ہیں. مثلاً عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, لیکن آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی, جیسا آپ کو ملا ویسے ہی آپ نے دے دیا. اور فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی, میں خود بھی اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا, میں اسے چینج نہیں کر سکتا. انی اخاف ان عصیت ربی, مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی, نافرمانی کی, تو بہت بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کے مطابق بدلنا ہوگا. قرآن کو ہم نہیں بدل سکتے اور نہ بدلنے کی کوشش کریں کسی بھی چیز سے مرعوب اور متاثر ہو کر. قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم, اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تم پر نہ پڑھتا, یعنی قرآن کی تلاوت نہ کرتا تم پر, ولا ادراکم بھی, اور نہ میں تم کو اس سے آگاہ کرتا. قرآن کا پہنچانا, پڑھنا, پڑھ کر سنانا, یہ سب کس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر تک ٹھہرا رہا ہوں, 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں, میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی. یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے, اسی کے حکم سے سنا رہا ہوں. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا, اسی لیے ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا پیغمبر جھوٹ بولتے ہیں, تو انہوں نے کہا کبھی نہیں. کہا کہ جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ کے معاملے میں کیوں جھوٹ بولیں گے. اسی طرح جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے دربار میں نجاشی سے کہا کہ اللہ نے ہم میں ایک ایسا رسول بھیجا ہے جس کی صداقت اور امانت اور جن کے نسب کو ہم خوب جانتے ہیں. تو 40 سال تک آپ نے نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ کبھی کوئی قرآن جیسی چیز پیش کی. اس کے بعد اگر میں تم کو یہ دے رہا ہوں تو یہ اللہ ہی کا کلام ہے, یہ میرا نہیں کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کروں. افلا تعقلون, تم عقل سے کام نہیں لیتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے. او کذب بآیاتہ, یا اس کی آیات کو جھٹلائے. یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہے. اور اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیا ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا. اسی طرح وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کی کچھ باتوں کو نہ مانے, اس کی آیات کا انکار کرے. انہ لا یفلح المجرمون, بے شک بات یہ کہ ایسے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, وہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں, نہ نقصان دیتے اور نہ فائدہ. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں کن کے بارے میں, ان بتوں کے بارے میں, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. بعض اوقات اہل مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا, کچھ دیا نہیں, تو تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو, تو انہوں نے بڑا خوبصورت کانسیپٹ دے رکھا تھا لوگوں کو بتوں کی عبادت کا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو ان کو خوش کرتے تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرے. قل اتنبئون اللہ, کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, جس کو وہ آسمان و زمین میں جانتا نہیں. یعنی ایسی بات کی خبر اللہ کو دیتے ہو جو نہ کبھی آسمان میں ہو سکتی نہ زمین میں, جس کا کوئی وجود ہی نہیں. کس بات کا؟ شرک کا. سبحانہ, پاک ہے وہ, وتعالی, اور بلند ہے, کس سے؟ عما یشرکون, اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ, اور نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت, ایک ہی دین پر تھے, سب مسلمان تھے, موحد تھے, توحید پر تھے. فاختلفوا, پھر انہوں نے اختلاف کیا, پھر شرک آیا. انسانوں کی ابتدا شرک سے نہیں ہوئی, توحید سے ہوئی ہے, کہ وہ دین توحید پر تھے, ایک ہی امت تھے. ولولا کلمۃ سبقت, اور اگر ایک بات پہلے کی نہ گزر چکی ہوتی, من ربک, تیرے رب کی طرف سے, لقضی بینہم, البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. کس چیز کا؟ کہ انہیں دنیا سے ختم کر دیا جاتا. فیما فیہ یختلفون, جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی مومنوں کو باقی رکھ کر
काफिरों को मार मार कर उनका खात्मा कर दिया जाता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। खैर और शर, ईमान और कुफ्र, सबको दुनिया में काम करने का मौका दिया। वयक़ूलून, और वो कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, इस पर इसके रब की तरफ से कोई आयत यानी मुअज्जा क्यों नहीं उतारा जाता? किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फकुल, बस कह दीजिए, इन्नमल गैबु लिल्लाह, बेशक गैब अल्लाह के लिए है, अल्लाह के हाथ में है। फंतज़िरू, बस इंतजार करो। इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ, कि जब हक वाज़े हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन हक पर और कौन बातिल पर। तो ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानियों का मुतालबा करते थे कि जैसे समूद के पास निशानी आई थी कि पहाड़ में से ऊँटनी निकली, आप भी कोई ऐसी चीज हमें लाकर दिखाएं। तो अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी नहीं दी। और कौम समूद की ऊँटनी के बारे में फरमाया, व आतैना समूद नाक़त मुबसिरतन, हमने समूद को एक ऊँटनी दी जो वाज़ेह निशानी थी। फज़लमू बिहा, उन्होंने उस पर जुल्म किया। क्या किया था? कोर्चे काट दी थी। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफा, और हम निशानियां भेजते हैं डराने के लिए। अल्लाह से डरना चाहिए उन निशानियों को पाकर, लेकिन जो लोग डरने की बजाय उनके साथ ज्यादती करने पर तुल जाए तो ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ सख्त मुजरिम हैं। ऐसे लोगों को राजी करने की जरूरत नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप भी इंतजार करें और ये भी करें, फिर हक सामने आ जाएगा, फैसला अदल इंसाफ का होकर रहेगा, और फिर सबको पता चल जाएगा कौन सच्चा था और कौन नहीं। चलिए तिलावत सुनते। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।